اب ہوگا صاف کراچی، وزیر اعظم عمران خان نے شہریوں کو مشکلات سے نکالنے کا عزم کر لیا، واضح کیا اہل کراچی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کو بھی فوری کراچی جانے کی ہدایت، حکام کو شہر کی صفائی کا کام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وزیر اعظم سے ملاقات میں کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال پر رپورٹ پیش کی تھی۔ بھارت باز نہ آیا، ایل او سی پر پھر دہشت گردی کر دی، رک چکری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے اکھوڑی گاؤں کی 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سابق صدر آصف زرداری کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ پارک لین ریفرنس میں نیشنل بینک کے 2 سابق صدور وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ گواہوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی کیا آصف زرداری کے کہنے پر کیا۔ نیب نے سابق صدر کے خلاف 61 گواہوں کے بیانات احتساب عدالت میں جمع کرا دیے۔ آصف زرداری کی جانب سے ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر نیب پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سابق صدر کے وکیل سے جوابی دلائل طلب کر لیے۔ کپتان کے 2 بڑے کھلاڑی آؤٹ، امپورٹڈ معاونین خصوصی مستعفی۔ دوہری شہریت کے معاملے پر تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم نے دونوں معاونین کے استعفے منظور کر لیے۔ کابینہ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن بھی جاری، استعفیٰ دیا گیا یا پھر لیا گیا۔ وزیر اعظم اپنے معاونین سے خوش نہیں تھے۔ کرونا صورتحال اور ادویات کے معاملے پر ظفر مرزا کی سرزنش بھی کی تھی۔ تانیہ ادروس پر ہونے والی تنقید بھی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ یہ چاہتے ہیں کہ راجہ بولے اور عباسی صاحب بولے تو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپریشن بات کرنے دیں، 5 منٹ بات کروں گا، اور اگر نہیں بولنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے۔ نہیں بولے گا، یہ کوئی نہیں بولے گا۔ یہ قومی اسمبلی کے ایوان میں آج پھر اٹھ گیا طوفان، اپوزیشن کی ایک نہ چلی۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ایکٹ ترمیمی بل منظور کرا لیے۔ بلز کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے خوب نعرے بھی لگائے۔ حکومت سینٹ سے بل منظور کرانے کے لیے پرعزم۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ خواجہ آصف بولے، اسپیکر ہاؤس میں نیب قانون پر مشاورت ہوئی، جو رائے ہم نے دی اسے وزیر خارجہ نے یہاں اپوزیشن کے مطالبات بنا دیا۔ تاثر دیا گیا جیسے ہم نیب زدہ لوگ ہیں، آپ چاہیں تو نیب قوانین اور سخت کر لیں، ہم بھگت لیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وضاحت دینے کی کوشش، مگر اپوزیشن نے ایک نہ سنی، شور شرابے سے ایوان مچھلی بازار بنا ڈالا۔ حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اپوزیشن کو نیب قوانین پر این آر او نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اپوزیشن کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ شبلی فراز نے کہا، اپوزیشن ذاتی مفاد کے لیے سودے بازی کرنا چاہتی ہے۔ اے پی سی کو بے روزگاروں کا اتحاد قرار دے دیا۔ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتا ہے، اگر بلیک لسٹ ہوئے تو ہم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپوزیشن سے تعاون کا کہا، مگر وہ ذاتی مفاد میں قانون سازی چاہتی ہے۔ شہزاد اکبر بولے، سابق حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا، ماضی میں کرپشن کے 2 بڑے چیمپئن رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی وفاقی وزیر اس طرح جھوٹ بولتا نہیں دیکھا، لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ بولے، میں نے کہا تھا کہ میں نیشنل سیکیورٹی کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، ایف اے ٹی ایف اور نیب بل میں کوئی لنک نہیں۔ یہ بل پاس ہوا تو جمہوریت رہے گی نا انصاف۔ اس بل کے تحت کسی کو بھی اٹھا کر 120 دن کے لیے غائب کیا جا سکتا ہے۔
बिल की नियत, ड्राफ्टिंग और अंग्रेजी तक गलत थी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कम होने लगा। 24 घंटों में 1063 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 27 अमवात। अब तक 5892 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। 2,76,288 में से 2,44,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 31,405 रह गई। और ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी, जानवरों की खातिर मदारात में तेजी आ गई। कहीं जानवर सजाए जा रहे हैं तो कहीं सैर कराई जा रही है। बच्चे भी प्यारे दोस्त के साथ वक्त बिताने लगे। जानवरों की कुर्बानी के लिए छुरियां भी तेज की जाने लगी। साफ कराची, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहद कर लिया। वाज़ेह किया कि अहले कराची को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन NDMA को फौरी कराची जाने की हिदायत कर दी। दीगर हुकाम को भी कराची की सफाई जल्द शुरू करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायज़ा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। दो दिन की बारिश ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया। सिंध हुकूमत पेश करती रही सफाइयां और अवाम देते रहे दुहाइयां। इस सूरत हाल ने विफाक को झंझोड़ दिया। वजीर आजम ने रोशनियों के शहर की फरियाद सुन ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन को फौरी तौर पर कराची पहुंचने और शहर की सफाई की हिदायत कर दी। इससे कबल इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि कराची के अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदामात करेगी। कराची के अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। और अभी आपको बताएं, नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर पार्कलैंड कंपनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। गवाह सैयद अली रजा और कमर हुसैन के मुताबिक सब कुछ आसिफ जरदारी के कहने पर किया। नैब ने साबिक सदर के खिलाफ 61 गवाहों के बयानात एहतसाब अदालत में जमा करा दिए। आसिफ जरदारी की जानिब से रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किल। नेशनल बैंक से कर्ज लेकर खुर्द-बुर्द करने पर दायर पार्कलैंड कंपनी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नेशनल बैंक के साबिक सदूर सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दोनों साबिक अफसरान की माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सैयद अली रजा ने बताया, आसिफ जरदारी के कहने पर उनकी फ्रंट कंपनी को कर्ज जारी किया जाता रहा। दूसरे वादा माफ गवाह सैयद कमर हुसैन ने भी इसी बात की तस्दीक की। गवाहान के मुताबिक अब्दुल गनी मजीद आसिफ जरदारी के पैगामात बैंक हुक्काम तक पहुंचाते थे। नैब के मुताबिक कर्ज की यही रकम फालूदे और रिक्शे वाले के अकाउंट्स में गई। नैब ने अदालत से इस्तदा की कि आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। पार्कलैंड कंपनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतसाब अदालत ने वकील फारूक एच नाइक से जवाबी दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कप्तान के 2 बड़े खिलाड़ी आउट, इम्पोर्टेड मामूनीन खुसूसी मुस्ताफ़ी। दोहरी शहरियत के मामले पर मामून खुसूसी तानिया इद्रोस और मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया। तानिया इद्रोस ने ट्वीट में कहा कि उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाया गया। तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। जफर मिर्ज़ा कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान आया था। मामूनीन के किरदार पर तनकीद के बायस मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने दोनों मामूनीन के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सावन में इस्तीफों की झड़ी। वज़ीर आज़म की मावने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इद्रोस के बाद जफर मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक हुकूमती काविशों को मुनासिब तरीके से पेश न करने का भी नोटिस लिया और मावने खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्ज़ा की सरजनिश की। कुछ अरसे कबल काबीना में भारत से अद्वियात के मामले पर बात हुई थी तो वज़ीर आज़म ने सरजनिश की थी और पूछा था
کہ ادویات منگوانے کی فہرست کس نے بنائی، جس کے وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے، جس پر شہزاد اکبر کو کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ ظفر مرزا پر FIA میں 2 کروڑ ماسک کی اسمگلنگ کرنے کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ وزیر اعظم ادویہ ساز کمپنیوں کا ادویات کی قیمتوں کے تعین کا اختیار ختم کرنا چاہتے تھے، جبکہ ظفر مرزا اس اختیار کے خاتمے کے حامی نہیں تھے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر عالمی ادارہ صحت کو چھوڑ کر پاکستان آیا تھا۔ پاکستان کے لیے کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدروس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تانیہ ایدروس جہانگیر ترین کی قریبی ہیں، وہی انہیں لے کر آئے تھے۔ اثاثے ظاہر کرنے کے بعد سے معاونین کو دوہری شہریت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا تھا۔ تانیہ ایدروس نے ٹویٹ میں کہا کہ میری دوہری شہریت پر سوال اٹھائے گئے، مجھ پر ہونے والی تنقید ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اگر بلیک لسٹ ہوئے تو ہم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپوزیشن سے تعاون کا کہا، مگر وہ ذاتی مفاد میں قانون سازی چاہتی ہے۔ یہ وہ قانون سازی ہے جو ہمیں درکار ہے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لانا اور ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملانا، جو ان کا عزم ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے دھکیل کر بلیک لسٹ میں لے جانا۔ وہ کیوں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ جو ہماری مشکلات ہیں اس پہ بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپوزیشن سے درخواست کی کہ تعاون فرمائیں۔ ان کی آمادگی مشروط تھی۔ شرط جو انہوں نے عائد کی کہ اگر FATF پہ آپ ہم سے قانون سازی کروانا چاہتے ہیں تو نیب لا پر آپ ہمارے ترامیم قبول کریں۔ اپلیکیشن آف نیب جو ہے، جو قانون ہے نیب کا، وہ اس کا اطلاق 1999 سے ہو، 99 سے ہو۔ اس سمانہ خواہش کے جو بینیفیشریز ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، یہ سارے آ جائیں گے، کیونکہ چودھری شوگر مل کیس تو ختم ہو جائے گا۔ وہ تو 99 سے پہلے کی اس میں ساری کرپشن ہوئی ہے۔ اس کے بینیفیشری وہ تمام لوگ ہوں گے تقریباً جنہوں نے، جو ان 2 پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 4 ٹرمز سرو کی 90s کے ٹینیور میں۔ یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 3 بجے ہوگا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی۔ FATF اور ملکی امور سے متعلق اہم ترین قانون سازی کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کا مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان سے رابطہ ہوا ہے، جس میں کل صبح ہونے والی اہم قانون سازی سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی ہے۔ اس موقع پر بابر اعوان نے کہا کہ پارلیمنٹ قومی سلامتی سے متعلق کل تاریخی قانون سازی کرے گی۔ قانون سازی حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اہم امور پر قانون سازی کا عمل جاری رکھا جائے۔ ملکی سلامتی سے متعلق قانون سازی میں تاخیر نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب سینٹ کی قانون و انصاف کمیٹی کا اجلاس کل صبح طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آج کے ساتھ رہیں۔